ربكما تكذبان رکھی شین نعام لبیک کہہ کے تیغ رکھی شین نعام پلٹی سپاہی قیامت جہان میں پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں پھر کھل گئے لپاٹے پر نشان بے کس حسین ظلم شیاروں میں گر گئے مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گر گئے مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گر گئے لاکھوں میں ایک بے کس دلگیر ہائے ہائے فرزند فاطمہ کی یہ توقیر ہائے ہائے بھالے اور پہلوئے شاپیر ہائے وہ نہر میں بجھے ہوئے تیر ہائے غصے میں تھے جو فوج کے سرکش بھرے ہوئے خالی کیے حسین پہ ترکش بھرے ہوئے خالی کیے حسین پہ ترکش بھرے ہوئے چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر آتے تھے خنجروں کو توحید کی تلاوت فرما کے برادر محترم جناب قلب تقی صاحب قبلہ ابن سید قلب احمد سرمانی جائسی مرحوم کو اور اتفاق سے کل صبح چہلم ہے ہمارے بزرگ جناب سید امیر حیدر صاحب ابن سید قلب حیدر صاحب مرحوم کا تو ان دونوں حضرات کو ثواب ہدیہ فرما دیں اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب إلي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلوات
تمام محترم سامعین جو تشریف فرما ہیں اور قبلہ اور میرے بزرگ محترم جنہوں نے میرے بارے میں جتنی باتیں کہی ہیں سب محبت پر مبنی ہیں، تو آپ اس سے کوئی غلط تصور نہیں قائم کر لیجیے گا۔ علماء کا کام ہے کہ بولیں، یہ تو ہم تو شاید مجلس پڑھنے کی جرات بھی نہ کرتے اگر ہم نے دیبل کو امام رضا کے سامنے پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ ہم نے سمجھا کہ بھائی کمتر بھی بہتر کے سامنے پڑھ سکتا ہے اور اس کی اجازت ہے، تو اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر گزارش کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کو قلعہ تشریف لیں اب بتائیے، اگر منکر و نکیر دونوں موجود ہوں تو آدمی کیا بولے؟ ایک صلوات دیجیے محمد آپ کی محبت ہے۔ ایک آدھ چیزوں کی طرف آپ کے ماشاء اللہ اتنا عمدہ سوچ پڑا گیا، کیا کہنا، اور ویسٹرن یو پی تو اس معاملے میں ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتا سوچ خانی میں۔ ماشاء اللہ آپ کو اللہ سلامت رکھے، ہم نے تو تجربہ ہے، لیکن اچھا مگر اس کی ایک وجہ بھی ہے، جیسے پڑھنے والے ہیں ویسے ہی سننے والے بھی ہیں، اور ہمارے یہاں تو زیادہ لوگ ابھی سوسانی ہو رہی ہے، الہ آباد وغیرہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی سوسانی ہو رہی ہے، تو یعنی وہ زیادہ بھی پسند نہیں کرتے کہ تو جو معلومات وہ بیچارہ اکیلے ایک صاحب ہیں الہ آباد کے ماشاء اللہ قابل تعریف ہیں، وہ آدھے گھنٹے تک سوچ پڑھتے ہیں کم سے کم، مگر اکیلے پڑھتے ہیں، اور شاید ہمارے ایسے آدمی ایک آدھ پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی ابھی مجلس پڑھنا ہے تو بیٹھے رہتے ہیں، باقی وہ اکیلے، مگر وہ یہ بھی کمال ہے کہ وہ اکیلے پڑھ لیتے ہیں، کوئی سننے والا نہ ہو تک۔ تو دیکھیے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اذہان عالیہ کو متوجہ کرتے ہوئے، تو کوئی آیت میں نے آپ کے سامنے ایسی تلاوت نہیں کی جو ہمارے یہاں بچے کو بھی یاد نہ ہو۔ سورہ فاتحہ میں آپ دیکھتے ہیں سورہ سورہ اس میں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا لیتا ہوں یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، پھر وہ کون ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اچھا یہیں پر آپ دیکھ لیجیے جس پر اصل بات میں تشریف لائے، قبلہ آ جائیے۔ تھوڑی دیر میں یہ میدان محشر بن جائے گا آنے تک، تو ماشاء اللہ مجھے بےحد خوشی ہے یہاں پہلی یہ تو مجھے معلوم تھا کہ یہاں کام ہے، ابھی قبلہ نے اپنے یہاں مدرسے کو اپنا سیٹ اپ دکھایا، بہت مجھے خوشی ہوئی ہے، مجھ پر تفصیلی بات اس وقت نہیں کوئی، لیکن آپ لوگوں کی توجہ اگر رہے تو ترقی کے امکانات ہیں، کیونکہ ایک طرف جہاں ہم لوگ ذکر محمد و آل محمد کو زندہ کرتے ہیں، وہیں تعلیمات محمد و آل محمد کو بھی زندہ کیے رہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، ورنہ وہ تو خالی لپ سروس ہوتی ہے کہ جو ہم نے کہا واہ ہو گئے، ہاں دیکھ لیے، اور جو ماشاءاللہ بچے وہاں تیار ہوں گے خدا نے چاہا تو اس قابل ہوں گے کہ وہ ذریعہ بنے پھر اس ذکر کو آگے بڑھانے کا، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ بھی متوجہ رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، اور اس بستی پر رحم فرمائے اور تمام چیزوں کو۔ تو بہرحال تو یہ بہت ہمارے سے میں آ رہا تو بتاتے ہوئے آئے صاحب یہ بڑی پتلی گٹیاں ہیں، یہ ہیں، ارے بھائی کوفے کی گٹی عذاب کرے تو میں اسی لائق ہوں، اگر تو مجھے عذاب کرے اور جہنم میں بھیج دے تو میں اسی لائق ہوں، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو یہ تیرے شایع نشان ہے، تو معافی کر دے تو تیری شان تو یہی ہے، تو عذاب کر دے تو میں اس لائق ہوں، اور معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس فقرے کی بنیاد پر اسے معاف کر دیا کہ یہ کہا کرتا تھا کہ تیری شایع نشان ہے کہ تو معاف کر دے، اور اگر تو عذاب دینا چاہے تو میں تو اس کا اہل ہوں، میرے پاس کوئی کوالٹی نہیں۔ تو اگر آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا نظام بنایا
اس کے اندر تدریج، جیسے اللہ نے کہا تھا بتدریج کام ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اچھائی برائی. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے نا وہ کہ وہ ایک صاحب تھے، ان کو کسی عالم دین نے ٹھیک سے سمجھایا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز پڑھنے لگے. اچھا اس کے بعد وہ بھیڑیں پالے ہوئے تھے، مرنے لگی. جب بھیڑیں مری تو یہ سمجھے امتحان شروع ہو گیا اللہ کا میرے اوپر کہ ایک بندوں کا امتحان ہوتا ہے. رنج و غم بھی بہت تھا. کئی دن گزر گئے، بس مر گئی. آخر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا میمنہ ٹائپ کا، وہ اچھل کود رہا تھا. کوئی صاحب آئے ہوئے دیکھتے یہ غمگین خود، مگر یہ پیچھے نہیں ہٹے. نہیں میں ڈٹا رہوں گا، میں نماز پڑھتا رہوں گا، جو چاہے ہو. مطلب غصہ آ گیا جب وہ کود رہا تھا. ان سے بات کر رہے تھے دوسرے صاحب سے، تو کہنے لگے کہ اٹھاؤں لوٹا، کروں وضو، ایک رکعت کا بھی نہیں ہے تو لڑکی ایک رکعت نماز پڑھیں گے میمنہ رخصت ہو جائے گا، یہ سمجھ رہے میرا امتحان ہو رہا ہے. تو بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو ابھی انہوں نے شروع کیا اور فوراً نتیجہ. آپ سب میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، ایک دن جم جا کر کے جسم بن جاتا ہے. جم گئے اور جم میں جا کے کسرت کی اور بہت وہ ہو گئے. ایک دن گرامر پڑھ لی بس قابل ہو گئے، نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ تدریج سے جائے، اچھائی اور برائی دونوں کے لیے. اگر نیکی کے راستے میں قدم بڑھائیں گے تو اس میں بھی ہمارے تجا مرحوم فرمایا کرتے تھے، وہ اچھی بات کہتے تھے کہ نماز پڑھو. جب ہم لوگ چھوٹے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے آئے گی. جب بڈھے ہو جاؤ گے تو شاید کوئی ایک رکوع یا ایک سجدہ ایسا ہو جائے جو اللہ قبول کرے. اور اگر 60 سال کے بعد تم نے نماز شروع کی تو تمہیں نماز پڑھنا نہیں آئے گی، اس سے پہلے موت آئے گی. ابھی سے اسٹارٹ لو تو سیکھو گے کیسے ہوتا ہے. مجھے میں کہتا ہوں، میں اپنی مثال لیتا ہوں. ایسا تو نہیں تھا کہ جب میں مجلس پڑھتا تھا تو ایسے ہی پڑھتا تھا. وہ بات یاد آ گئی. ایک سلوات بھیجیں محمد. تو آپ سے کہتا چلا، میں جب چھوٹا تھا جیسے میں گرجائش میں اپنے ہوم ٹاؤن میں، اور مرحوم کے والد بزرگوار جناب کلب احمد صاحب مانی جائشی، وہ فوراً مرحوم کو انہیں سے پایا تھا. انہوں نے کوئی غلطی ہوتی تھی تو اصلاح ضرور فرماتے تھے. ہماری عمر اس وقت 8 سال ہوئی ہے، 8-9 سال مان لیں. ہم بہت بے دھڑک تھے ممبر پر. یعنی ہم جو دیکھتے تھے نا، جیسے بہت سے بچے جو نوحہ ہوا شروع کرتے ہیں تو دوڑنے لگتے ہیں، اتنے سے ہیں ابھی اور شہید صاحب کی طرح نوحہ پڑھ رہے ہیں. تو وہ بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کی کو زیب دیتی ہیں، ہر آدمی کو نہیں کہ وہ کرنے لگے. تو ہم تو 8-9 سال کے تھے اور ان کے بھائی جناب فخر قوم کلب عباس صاحب مقابلہ کیا کرتے تھے، تو اس میں انعام ملتا تھا. اس میں ہم کئی پرائز لے آتے تھے اسی ہنگامے میں. تو ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم گھر پر مجھ سے مل لینا. تو میرے دل میں بالکل یہ پکا یقین تھا کہ یہ مجھ سے اکیلے میں میری تعریف کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے یہ بہت مشہور ہے، وہاں پر قصہ مشہور ہے نجف میں اور کربلا میں. دیکھیے سب سے زیادہ یعنی قوم جو کہتے ہیں بے حیا قوم فراش کی ہوتی ہے، جو فرش اٹھاتا ہے حرم میں. اس میں تو لوگ چلا رہے ہیں مگر وہ پرواہ نہیں کرتا. اور مشہور ہے کہ جب 50 فراش مرتے ہیں تو ایک ذاکر پیدا ہوتا ہے. مطلب اس سے اندازہ کیجیے. تو خیر انہوں نے بلایا، میں گیا. وہ بہت دیر تک تعقیبات پڑھتے تھے اپنے گھر کے قریب، اور وہ میں سلام کیا، وہیں سے اشارہ کیا. میں گیا تو بیٹھے تھے، میں 2 جانوں ان کے سامنے بیٹھ گیا. اب میں چاہتا ہوں وہ تعریف ہو میری. انہوں نے مجھ سے کہا تم بہت اوور ایکٹنگ کرتے ہو، بہت اوور ایکٹنگ کرتے ہو، ممبر پر بہت برا لگتا ہے، جاؤ. اچھا دیکھیے اب اس میں کوالٹی دیکھیے. تکلیف تو ہمیں بے حد ہوئی بھائی، مگر اب ہم کاشس ہو گئے کہ مطلب ایسا ہے کہ ان کو کوئی معمولی آدمی تو ہم سمجھتے نہیں. انہیں کاشس ہو کے لوٹ آئے، غور کیا. لیکن ایک چیز ہم نے اور پائی، آپ سے جس کی طرف توجہ دلائیں، کہ انہوں نے یہ بات پبلکلی نہیں کہی. سنسد کو کوئی میں بڑا بزرگ شخصیت تک ہے، عراق کو ڈال کر لوٹا ہے، وہ بھی وہ رشتے میں بھی بزرگ ہیں، علم میں بھی، تمام چیزوں میں وہی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہمیں. لیکن انہوں نے، اس کا مطلب ہے
اصلاح بھی یہ آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ دوسرے کی عزت نفس کو مجروح نہ کریے، چاہے بچے ہی کیوں نہ، وہ آپ کو اصلاح کر دی، اس کی بتا دیجیے سب آپ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اور وہ ایک ذاکر پڑھ رہے تھے، قبلہ تشریف فرما ہے، تو مجھے غلط یاد تھا ان کو، وہ تھا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء پڑھا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب یخشی اللہ پر زبر ہے لاپت، اس کا مطلب ہے جو بندے ہیں اللہ کی، جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے خوف کھاتے ہیں، وہ ان کا تذکرہ ہو۔ جو علماء ہیں ان کی شان ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، انہوں نے پڑھ دیا، ان کو یاد تھا غلطی سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اب معنی بدل گئے، جو علماء میں سے علماء بندے ہیں وہ ان سے اللہ ڈرتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ ان سے شاید ایک صلوات دیتے محمد مرے، اور وہ کیا کہتے ہیں، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، جیسے ہی یہ فرمایا تو اس نے کہا اگر آپ کی ماں وہ نہ ہوتی بنت رسول تو بات میں پلٹ دیتا، یعنی جواب میں بھی یہی کہتا مگر کہہ نہیں سکتا، یعنی یہ اس کا احساس تھا۔ مگر امام عالی مقام نے روز عاشوراء جب دیکھیں سب کو موقع دیا، یہ نہیں کہ اکیلے حر کو موقع دیا تھا، ورنہ لڑائی تو 9 محرم کی رات ہی میں ہو جاتی، چھٹی مل جاتی۔ اگر امام شہید ہو جاتے 9 محرم کی رات کو، میں ایک جنرل بات آپ سے سجیشن کے طور پر کہتا ہوں کہ سوچئے کہ شہید ہو جاتے تو ایک رات کی پیاس سے چھٹی مل جاتی، ایک دن کی پیاس سے چھٹی مل جاتی، نہیں تو شہید ہونا ہی ہے تو اسی وقت ہو جاؤ۔ مگر آپ نے رات بھر عبادت کی ہے، موقع دیا، حر اور کئی لوگ ایسے ہیں جو آئے امام حسین کی طرف، توبہ انہوں نے کی، صبح بھی موقع دیا، اپنا خطبہ اور واعظ ارشاد فرمایا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ یہ بتائیے، غور کیجیے کہ کتنا مشکل تھا، کربلا میں مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا، جتنی تکلیفیں بڑھ کے آ رہی تھیں وہ سب تھیں، مگر امام نے حر کے آنے پر کوئی ایک جملہ کہا ہو، یا وہ میر عریس نے تو نظم کیا ہے، یعنی مرثیوں میں بہت چیزوں کی اجازت ہوتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جہاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ، اسی میں اور مرثیے میں آیا ہے کہ خود تو موجود ہے تم پوچھو یہاں راچ بیان، اسی جنگل میں میں فوج تھا یا تشنہ دہاں، مطلب واقعات وہی سب بیان کیے، مگر امام نے نہیں کہا ہے۔ مقتل میں کہیں نہیں آتا کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے پانی پلایا تھا تو مجھے پانی پلا دو، ہمارے بچے پیاسے ہیں، پانی کا سوال کیا ہے مگر اپنا احسان نہیں جتایا، موقع دیا معافی کا، اور یہ سب کو معافی ملی۔ آج حر ایک باعظمت ذات کا نام ہے، جبکہ اس کو امام کی رفاقت میں کچھ ساتیں ملی تھیں، اس سے زیادہ نہیں ملی تھی، مگر جیسی توبہ اسے کرنا چاہیے تھی ویسی توبہ اس نے کر لی۔ اور اہل بیت علیہ السلام بالخصوص جس ذکر ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا، وہ رحمت الہی کا وہ پیکر دکھایا کہ آپ کا مقصد جنگی تھا، ورنہ میں کہتا ہوں بہت آسان لڑائی تھی، وہ یہ والی ہوتی کہ سب ایک ساتھ حملہ کرو، یہ کیا ایک آدمی جائے گا تو مار ہی لیا جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ اگر سب لوگ مل کے ایک مرتبہ حملہ کرنے اور دوڑ لگا دیں تو مانی بات ہے، جب اتنے بہادر حملہ کریں گے تو ان کا نتیجہ کچھ سے کچھ ہوگا، یہ سب ہو سکتا تھا، مگر حضرت نے یہ نہیں کیا، بلکہ آخری وقت میں ملتا ہے کہ آپ سے کوئی لڑنے کے لیے آیا، آپ نے مارا اس کو، جب اس کا ہاتھ تو اس کا پیر کٹ گیا، وہ چیخا اپنے ساتھیوں کو، تو آپ نے اسے قتل نہیں کیا، اس کے ساتھی ڈر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا مار دیا جاؤں گا، تو اسے ملتا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ لے جاؤ اپنے ساتھی کو۔ تو جہاں پر انداز یہ رہا ہو، اب آپ اندازہ کیجئے جب اللہ کا یہ مخصوص بندہ ایسی رحمت کا پیکر ہے تو اللہ کیسی رحمت کا پیکر ہوگا، پروردگار۔ اور یہی وجہ تھی باب کرم، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے جو لڑ سکتا تھا اس کو بھی لڑنے کی اجازت کہاں دی۔ بس ماشاءاللہ مرحوم